انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. تو کسی کے کہنے پہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے اور کسی کے کہنے میں قرابت رسول کو چھوڑیں گے؟ اور تو کون ہوتا ہے بھائی؟ سنیے میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کو تیار کیا. ان کا نکاح بڑی شہزادی سیدہ شہربانو سے ہوا. جو منجلی تھی نا درمیانی، ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرایا. اور جو سب سے چھوٹی تھی نا، ان سے سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کا نکاح کرایا. سیدنا ابو بکر کے 3 بیٹے ہیں نا، عبداللہ وہ تو کاتب وحی ہے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو غار میں کھانا لے جا کر دیتے تھے، یہ کاتب وحی ہیں. ان سے چھوٹے حضرت عبد الرحمن ہیں اور ان سے چھوٹے حضرت محمد ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے دن پیدا ہوئے تھے. جب حضور جا رہے تھے نا، جب سید آسمہ بنت امیس کے گھر پیدا ہوئے. اب توجہ کیجیے میرے دوستوں، 3 بہنیں تھیں، توجہ کرنا. بڑی سے نکاح کرایا حضرت امام حسین کا، درمیانی سے نکاح کرایا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، سب سے چھوٹی سے نکاح کرایا محمد بن ابی بکر کا رضی اللہ عنہ اجمعین. بڑی سے جو نکاح امام علی مقام سے کرایا تو سیدہ شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. منجلی سے نکاح جو اپنے بیٹے عبداللہ کا کرایا، ان سے بہت بڑی بزرگ شخصیت سیدنا سالم پیدا ہوئے. اور سب سے چھوٹی بہن سے جو نکاح حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کا کرایا، ان سے زہد میں، تقوی میں، علم کا بادشاہ، مدینے کے فقہاء محدثین کا امام حضرت قاسم بن محمد پیدا ہوئے. میں طلباء کو کہتا ہوں کبھی تہذیب و تہذیب میں جا کر ان کا ترجمہ آپ پڑھیں کہ قاسم بن محمد کتنے بڑے محدث مدینے کے اور فقیہ تھے. یہ 3. اب جلدی سے تقریر ختم کر رہے ہیں، غور سے سنیے. یعنی امام زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم، یہ تینوں سگے خالازاد بھائی ہو گئے. تینوں خالازاد بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا توجہ کیجئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ کے گھر پھر امام باقر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا محمد جو تھے نا، ان کا جو، جس طرح کہ حضرت حسین کے گھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، تو حضرت سیدنا محمد کے گھر حضرت قاسم پیدا ہوئے. قاسم کا نکاح حضرت محمد نے کر دیا اور امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو اب ان کے درمیان باہم رشتوں کی ترکیب پر ذرا آپ باریک سے نظر رکھیں. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی سے، اور ان کے گھر پیدا ہو رہی ہے فروا، جن کو ام فروا بھی کہتے ہیں. امام زین العابدین کے گھر پیدا ہوئے امام باقر. امام باقر جب جوان ہوئے تو ان کا رشتہ لینے کے لیے امام زین العابدین خود اپنے خالازاد بھائی کے گھر گئے. بولیے سبحان اللہ. اور قاسم کی بیٹی فروا سے نکاح آپ نے اپنے بیٹے باقر کا کیا. اور جو فروا کا نکاح ہو رہا ہے نا، یہ سیدہ فروا 2 نسبتیں رکھتی ہیں. یعنی ان کے باپ کون ہے؟ محمد. کون ہے بولیے؟ اور نانا کون ہے؟ عبد الرحمن. اور دونوں ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. اب فروا سے نکاح ہو گیا امام باقر کا، ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. تو اب امام جعفر صادق کے 2 نانا اوپر ہو گئے، ایک محمد، ایک عبد الرحمن. سمجھ؟ یعنی امام جعفر صادق جو ہیں وہ 2 نسبتوں سے، ایک نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے بنتے ہیں سگے، ایک سے نواسے بنتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق کے لیے حضرت ابوبکر 2 نسبتوں سے نانا بنتے ہیں اور حضرت علی ایک نسبت سے دادا بنتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یعنی بالکل اس میں کوئی تغافل نہیں، یعنی اتنا قریب کا رشتہ ہے. اللہ اکبر. اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے اس آپ جملے کو سماعت فرمائیے جو آپ نے خود اپنی مبارک اور مقدس زبان مبارکہ سے اس بات کو ذکر کیا. آپ سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے نا، وہ معاذ اللہ آپ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن معاذ اللہ وہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان سے بکواس کرتا ہے. یہ تہذیب میں. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ میرا مرید ہی نہیں ہو سکتا جو میرے نانا کو گالی دے اور میرا مرید ہو. آپ نے فرمایا بری اللہ من جارک،
اور فرماتے ہیں یہ جو میرا پڑوسی ہے نا، میں اس کے اس برے عمل سے بری ہوں، میرا سے کوئی تعلق نہیں. واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابۃ من ابی بکر، فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کل ابو بکر کی اولاد ہونے میں مجھے حصہ عطا فرمائے گا رضی اللہ تعالی. اور یہ دوسرا جملہ آپ حضرت امام جعفر صادق کا سماعت فرمائیے، اور آپ یہ جملہ کہتے ہیں، فرماتے دیکھو قیامت کے دن بندے اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اٹھیں گے نا، اور ماں باپ کی شفاعت بندے کو ملے گی، تو حضرت امام جعفر صادق خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں کہ وہ ارجو من الشفاعت علی، فرمایا کہ میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی شفاعت کی امید ایک دفعہ رکھتا ہوں، کیونکہ میرے ایک رشتے میں وہ دادا بنتے ہیں. وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ، یعنی میں جس طرح اپنے والد ابو بکر سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں، حضرت علی سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح ابو بکر سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، لیکن علی سے ایک دفعہ رکھتا ہوں، ابو بکر صدیق سے 2 دفعہ رکھتا ہوں. کیونکہ حضرت علی سے تو میرا ایک ہی سلسلہ ہے نا، کہ میرے والد صاحب حضرت امام باقر ہیں، پھر حضرت امام زین العابدین ہے، پھر امام حسین ہے، پھر مولا مرتضی ہے، یعنی ایک رشتہ جا رہا ہے نا، باپ کی طرف سے جا رہا ہے. لیکن ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر کے 2 رشتے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک طرف سے رشتہ پا رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، ایک طرف سے رشتہ پا رہی محمد بن ابی بکر سے، تو یہ دونوں نانا بن رہے ہیں وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مولا مرتضی سے نفع ایک جہت سے، ابو بکر صدیق سے 2 جہت سے. بولیے سبحان. تو یہ مرتبہ مقام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی سے ہے، اور آپ نے قطعاً ان لوگوں کا بڑا رد فرمایا کہ جن کی زبان سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے الیاذ باللہ بکواس کے کلمات نکلتے ہوں. اس لیے اہل سنت و جماعت اس فکر کے لیے، میں نیچے نہیں آیا ابھی، ورنہ آپ دیکھیں گے آپ کے شہزادے موسیٰ کاظم ہیں، وہ ختم ہو گیا ہمارے. ان کی ایک فضائل ہے، ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جناب وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے چہرے حضور سے ملتے ہیں، ان میں امام جعفر صادق کے پوتے اور میرے آقا سیدنا حضرت موسیٰ کاظم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شہزادے ہیں. اس پر میں جملے کو ختم کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت امام علی رضا جو مشہد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، طوس میں آرام فرما رہے ہیں، اس وقت وہ ایران کے اندر آ گیا ہے طوس، اور آپ کا دربار مقدس وہاں پر موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر اور کتابوں میں سند کے ساتھ یہ آیا کہ علماء نے اس وقت کے فاضل علماء نے حضرت امام علی رضا کو دعوت دی بڑے میدان کے اندر، ہم جیسے لوگ تو کہیں ہوں گے بھی نہیں. امام علی رضا پوتے ہیں کن کے؟ امام جعفر صادق کے، اور رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی صفائی گھر کی کرنے والے معروف کرخی ہیں، آپ کے کپڑے دھونے والے معروف کرخی ہیں. نہیں سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ نہیں کہنا، سمجھ میں آ گئی تو بکھینا سبحان اللہ کہ میں کن کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. حضرت امام علی رضا کی میں بات کر رہا ہوں، امام جعفر صادق تو بہت اونچی سند ہے، یہ پوتے ہیں آپ کے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ جب یہ تشریف لائے تو آپ نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، اور اس دور میں خچر پر سواری ہوتی تھی، خچر پر آپ سوار تھے. اس وقت کے سارے نیشاپور کے، سیستان کے اور ترمس کے بڑے بڑے سادات علماء محدثین کا ایک مجمع غفیر تھا، اور حد نگاہ تک علماء اور مشائخ اپنے دور کے موجود تھے جو حضرت امام علی رضا سے روایت پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے سند سے ساتھ اپنے والد سے چلی ہے، جو حضرت علی نے سنا تھا، حضرت علی نے امام حسن و حسین کو سنا، امام حسن نے امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی سند سے سنا، امام زین العابدین نے وہی بات رسول اللہ کی حضرت امام باقر کو سنا، امام باقر نے پھر اپنے باپ داداؤں کی سند سے امام جعفر کو سنا، امام جعفر نے اپنے باپ داداؤں کی سند سے امام علی رضا کو سنائی. تو وہ لوگ سننا چاہتے تھے کہ آپ وہی مبارک بات، وہی آپ خون ہیں، وہی درجہ ہے، ذرا وہ بتائیں نا جو آپ کے خاندان میں خاص ایک روایت چلتے بھی آئی ہے حضور کی مبارک بات. تو حضرت امام علی رضا اپنے خچر پر سوار تھے، تو اس وقت چہرے مبارکہ کے اوپر نقاب تھا. علماء کا مطالبہ ہوا کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے. کہتے ہیں کہ جب کافی دیر ہو گیا آپ نے سند حدیث بیان فرما دی. بیان فرمانے کے بعد جب آپ نے نقاب ہٹایا تو وہ علماء
جو براہ راست احادیث پڑھتے پڑھاتے تھے، سرکار کے شمائل کو جانتے تھے،